انصاف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے دنیا میں. کہیں غربت ہے، کہیں مشکل ہے، جو کچھ بھی ہے، جہاں پہ انصاف نہیں ہے وہاں پہ چاہے سونا بھی زمینیں اگلتی ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ملتا. پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں اسلام بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ اگر آپ عورت کے حقوق کی بات کریں گے تو اسلام رستے میں دیوار بن کے کھڑا. اگر آپ مائنورٹیز کے حقوق کی بات کریں گے تو اسلام رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا. اگر آپ جو ہیں وہ ایجوکیشن کی بات کریں گے لڑکیوں کی تو رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا. اگر آپ لڑکوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے تو اسلام رکاوٹ بن کے کھڑا. ہر طرف ملا رکاوٹ بن کے کھڑا. اور ملا جو ہے وہ نفرت کا چورن ہمیشہ سے بیچتا ہے، مگر اب یہ بات اتنی ایکسٹریم جا چکی ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں پہ سیٹل ہوگی. کیونکہ مائنورٹیز کے خلاف جتنے کرائمز اس ٹائم پاکستان میں ہو رہے ہیں اتنے ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. آن اے ویکلی بیسز 5 سے 6 واقعات روز ہی کوئی نہ کوئی. کسی بچی کو زبردستی اٹھا کے اسلام قبول کرا دیا، کوئی مندر جلا دیا، کوئی چرچ جلا دیا، کسی مائنورٹی کمیونٹی کے شخص کے اوپر یا خاتون کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگ گیا. باتیں ختم ہونے میں آ نہیں رہی ہیں. تو ریورسل کہاں سے ہوگا؟ کئی بار ہم جب تھوڑے 2000s میں ایک بات ہوتی تھی کہ پاکستان جتنا ورس ہو چکا ہے اس سے زیادہ ورس نہیں ہو سکتا، ہم بالکل باٹم پہ ہیں، اس سے اوپر اٹھیں گے. اب مگر پرابلم یہ ہے کہ اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس گٹر میں ہم اترے ہوئے ہیں پاکستانی جس گٹر میں اترے ہیں اس کا باٹم کدھر ہے ہمیں نہیں پتہ کوئی بھی. اور یہ باٹم ہمیں فیل بھی نہیں ہوگا کبھی بھی جب تک ہم اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک نہیں کریں گے. پاکستان کو ایک سیکولر ملک بننا ہے. پچھلے 74 سال ایک اسلامی ملک بن کے ہم نے جو حاصل کیا وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. وہ ایک درندگی، وحشت، نفرت کی داستان ہے پوری کی پوری. لوگوں کے ہاتھوں میں اعلی کار بننے کی داستان ہے. دنیا میں دہشت گردی، نفرت پھیلانے کی ایک داستان ہے. لوگوں کی لڑائیوں میں ٹانگ اڑانے کی ایک داستان ہے جو کہ پاکستان رقم کرتا ہے اور وہ ختم ہونے میں ابھی بھی نہیں آ رہی. اور پتہ نہیں ابھی کتنے مزید سال اسی طرح لگیں گے. کب ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے گی ہمارے ملک میں ڈیموکریسی نام کی ہے مگر ڈیموکریسی نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی انسان انصاف کے لیے بات کرے تو اسے فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر کوئی عورت اکیلی کہیں پہ نظر آ جائے تو اس کا ریپ کر دیا جاتا ہے. اگر عورت اپنی گاڑی کے اندر محفوظ نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے، عورت 60 سال کی محفوظ نہیں ہے، عورت 4 سال کی محفوظ نہیں ہے. ہر طرف 2 سال کی بچیوں سے لے کے 70 سال کی بوڑھیوں تک ریپس ہوئے. پنچایتوں نے مختارہ مائی جیسی سچویشنز کریٹ کی ہیں جہاں پہ پنچایت کے آرڈر پہ ایک خاتون کا گینگ ریپ ہوا ہے. ایک بچی اگر طالبان کی وومن ایجوکیشن کے خلاف جو باتیں ہیں اگر ان کے خلاف آواز اٹھا لے تو وہ بچی سے سارا پاکستان نفرت کرتا ہے. اور اگر اس بچی کو گولی بھی کو سر میں مار دے تو لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مری کیوں نہیں. اگر نور مقدم جیسی کسی لڑکی کو وائلنس کے ساتھ قتل کر دیا جائے تو وہ بھی قصور جو ہے اس قاتل کا نہیں ہوتا، اسی عورت کا ہوتا ہے جو کہ وکٹم ہے. اگر کوئی عورت موٹر وے پہ رات کے 12 بجے گاڑی چلا کے جا رہی ہے اور اسی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اور اس کا ریپ کوئی آ کے کر دیں، ڈاکو اس کا ریپ کر دیں، تو پولیس کا جو ایس پی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے اکیلی ڈرائیو کر کیوں رہی تھی. تو عورتیں تو ایک طرف مگر ادھر بچے اور مرد بھی محفوظ نہیں ہیں. دیکھیں ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور اس کو مولوی ایک دبکی لگاتا ہے اور اس کا پیشاب نکل جاتا ہے تو توہین کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، بچے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، مندر توڑ دیا جاتا ہے، چرچز میں دھماکے کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں فائرنگ ہوتی ہے. کوئی پاکستان میں کوئی ایک بھی مذہبی عبادت گاہ، کوئی مزار، کوئی درگاہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. داتا صاحب سے لے کے امام بری تک سب جگہوں پہ خودکش دھماکے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی جگہ نہیں ہے. اور میں پاکستان کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو کیا پھر بھی ایسا ہو رہا ہوتا؟
اگر پاکستان ایک سیکولر ملک ہوتا تو کیا پھر بھی ایسا ہو رہا ہوتا؟ کیا اگر اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہ ہوتا تو پھر بھی ایسا ہو رہا ہوتا؟ کیا پاکستان کی سیکولر اسٹیٹ بھی جہادیوں کو پاکستان میں مینوفیکچر کر کے رشیا میں افغانستان میں روس سے لڑنے بھیج دی؟ یہاں پاکستان میں مینوفیکچر کر کے کشمیر میں لڑنے بھیج دی؟ کیا مشرقی پاکستان جیسی اور مغربی پاکستان جیسی مزاحیہ سچویشن پیدا ہوتی؟ کیونکہ ایک طرف آپ کا ملک ایسٹ میں ہے، ایک طرف آپ کا ویسٹ میں ہے، ایک ایسٹ پاکستان ہے، ایک ویسٹ پاکستان ہے. آپ کو ضرورت کیا تھی ایسا مزاحیہ ملک بنانے کی، ایسا بیوقوفانہ ملک بنانے کی؟ اور درمیان میں جو ملک ہے اسے آپ نے اپنا ڈے ون سے انمی مان لیا. آپ نے امن سے رہنے کی کبھی کوشش نہیں کی. تو جب دیکھیں، جتنا دیکھیں، جس مرضی زاویے سے اینگل سے دیکھیں، اس پاکستان میں سب سے بڑے بگاڑ کی اور سب سے بڑے مسائل کی وجہ اسلام. اگر اسلام، یہ ملک اگر ایک سیکولر ملک ہوتا تو اس کی سچویشن بہت بہتر ہوتی. یہ ایسا نہ ہوتا جیسا آج ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کب لوگ اس بات کو ری ایویلیویٹ کرنا کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج بھی ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے فوجی، ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز آج بھی اسلام کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے کرتے تھے، بلکہ آج اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ اسلامی منافقت آپ کو نظر آ رہی. کوئی بھی ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام کو اسلامی بات نہ ہو. لوگ اسلام کا چورن بیچنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف کوئی کتنا اسلامی ہے اس کی عزت کا تعلق بھی اس سے. عورت برقع کرتی ہے تو وہ عزت دار ہے، مرد نے داڑھی رکھی ہے تو وہ عزت دار ہے، چاہے وہ مولوی یا مولویوں، چاہے وہ اپنے مدرسے کے بچوں کی جو ہے وہ ریپ ہی کیوں نہ کر رہا. اور جب لوگ اس کی داڑھی کاٹیں تو وہ کہتا ہے داڑھی کی بے حرمتی نہ کرو، یہ رسول کی سنت ہے. بھائی تم رسول کی سنت داڑھی منہ پہ رکھ کے بچوں کے ریپ کر سکتے ہو تو لوگ تمہاری داڑھی کاٹ نہیں سکتے. تو یہ حالات ہیں اور ہر طرف یہی بازار گرم ہے اور سچویشن کسی بھی صورت کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی.